بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، اگر کسی انسان کی محبت اس سے روٹھ جائے، کسی کا پیارا اس کو چھوڑ کر چلا جائے، تو وہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بس ہر وقت اسی امید میں بیٹھا رہتا ہے کہ اب اس کا محبوب اس سے رابطہ کرے گا یا اب اس کا محبوب اس کو کال کرے گا، اس سے محبت کرنے لگے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ انتظار میں اور اسی امید پر اپنی زندگی گوا دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کہ محبوب کی جدائی کی طرف کو برداشت نہیں کر پاتے اور خود کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کا دل ان کی طرف پھیر دے۔ میرے دوستو، اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے محبوب کو پانا چاہتے ہیں، دن رات اس کی سوچوں میں گم ہیں، اس کی محبت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کی ایک جھلک کے لیے ترس رہے ہیں، تو اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو دلوں سے ملانے والے، یا دلوں کو دلوں کی طرف پھیرنے والے۔ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو کہ دلوں کو دلوں کی طرف پھیرتا ہے۔ اس عمل کو ابھی آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے دل پر یہ سیدھا اثر کرے گا، اور محبوب آپ کی محبت میں ایسا تڑپے گا کہ فوری آپ کی طرف دوڑا چلا آئے گا۔ اگر کسی نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس عمل کے بعد وہ آپ کی محبت میں اس حد تک بے چین ہوگا، وہ کوشش تو کیا بلکہ آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے اتنا بے چین ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اس سے بات نہ ہو تو وہ اتنا سخت علیل ہو جائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اتنا سخت ترین عمل ہے۔ کسی بھی شخص کے دل پر اثر کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت کی طرف کو، آگ کو پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو خصوصاً وہ شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ ان کے شوہر خود انہیں لینے آئیں گے۔ وہ شادی شدہ خواتین جن کے شوہر اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں تک دیتے ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرنے لگیں گے کہ وہ شیطان جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا پیدا کرواتا ہے، وہ اتنے آنسو روئے گا کہ اس کے آنسوؤں کے دریا میں وہ خود ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ آپ کے شوہر آپ کی عزت کریں گے، آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اور آپ سے اتنی محبت کریں گے کہ وہ محبت آج سے پہلے انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ وہ شادی شدہ مرد جن کی بیویاں بد زبان ہیں، بد کلام ہیں، بدتمیز ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی بیویاں آپ کی ہر بات مانیں گی، آپ سے پیار سے پیش آیا کریں گی، آپ کے ہر کام خلوص نیت سے کیا کریں گی، اور انشاءاللہ آپ سے بڑی محبت کریں گی، ہمیشہ آپ کی فرما بردار رہیں گی۔ وہ انسان جو کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے ترلے نہ کرنے پڑے، منتیں نہ کرنے پڑے، وہ خود مجھ سے اپنی شادی کا اظہار کرے اور اپنے گھر والوں کو منائے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ منگیتر کو قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان محبت ڈالنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بڑا سخت وظیفہ ہے، یہ بڑا سخت عمل ہے۔ سخت کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سے وظائف و عملیات کسی پر اثر کرتے ہیں تو کسی پر نہیں کرتے۔ یہ عمل
انشاءاللہ ہر حال میں ہر انسان پر اثر کرتا ہے۔ اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان لوٹ کر ضرور آتا ہے، چاہے مہینے ہو گئے ہوں، سالوں گزر گئے ہوں، وہ شخص آپ کو بھلا بیٹھا ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں تڑپ کر آپ سے رابطہ کرے گا، آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آئے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ بڑا آسان عمل ہے، رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے اور کسی کو بتائے ہوئے بغیر کرنا ہے۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر جس طرح سے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے ویسے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لینا ہے اور آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے یا مقلب القلوب اور 1 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے دوسری مرتبہ یا مقلب القلوب، پھر دوسری مرتبہ بھی اپنے محبوب کا نام لینا ہے۔ اسی طرح 141 مرتبہ آپ نے یا مقلب القلوب اور اپنے محبوب کا نام پڑھنا ہے۔ 141 مرتبہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں تو آخر پر بھی 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دل پر تصور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے محبوب کے دل پر ہاتھ رکھا ہے اور اس پر پھونک مار دینی ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل تو آپ اپنے دل پر کر رہی ہیں لیکن اثر اس کے دل پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا اللہ بڑی طاقت کے حامل ہے، وہ آپ کے محبوب کے دل کو آپ کی طرف پھیر دے گا اور ایسا پھیرے گا کہ انشاءاللہ وہ آپ سے مرتے دم تک محبت کرے گا، مرتے دم تک آپ کا وفادار رہے گا۔ وہ شخص آپ کے سوا کسی کی بھی طرف جانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی شخص کا ڈر ہے کہ وہ آپ سے بے وفائی نہ کر دے یا کسی اور شخص کی طرف راغب ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہمیشہ آپ کا وفادار ہو جائے گا۔ اس عمل سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ محبت کو پانے کے لیے، واپس لانے کے لیے، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے یہ عمل بے انتہا مجرب ہے۔ اس عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن پڑھنا ہے۔ یہ عمل پہلے ہی دن اثر دکھا دیتا ہے، بلکہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے یہ اپنا اثر دکھاتا جائے گا، دوسرا انسان آپ کی محبت میں تڑپتا جائے گا۔ لیکن 7 دن پڑھنے سے یہ ایک چلے کی شکل اختیار کر لے گا جس کی برکت سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ آپ کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اللہ کا بھی شکر ضرور ادا کیجئے گا، ہو سکے تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔